बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ذوق مطالعہ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آج جس مہمان ریڈر کا ہم نے آپ کے لیے انتخاب کیا ہے، مختصر تعارف ان کا کروں گا۔ اس وقت موجود ہیں پروفیسر صاحبزادہ فضل اللہ صاحب۔ ان سے بات کریں گے کتب بینی کے حوالے سے، ان کے ریڈنگ ہیبٹس کے حوالے سے، اور اس طرح جو کتب بینوں کو فروغ دینے کے لیے جس سلسلہ کا آغاز ہم نے کیا ہے، انشاءاللہ آج کی اس نشست میں آپ بھرپور اس گفتگو کو انجوائے کریں گے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ ٹائم جو ہے ہمارے لیے نکالا، بہت بہت شکریہ۔ مہربانی جی، بہت بہت شکریہ، آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ کتاب سے جو رشتہ ہے یہ کتنا پرانا ہے؟ کتاب سے میرا ذاتی جو رشتہ ہے، میں اگر یہ کہوں کہ یہ بالکل بچپن ہی سے ہے۔ جی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ پرائمری لیول میں، جب میں پرائمری میں پڑھتا تھا جی، تو میں اس وقت بھی کتابیں پڑھتا تھا۔ صحیح۔ اس زمانے میں چھوٹی موٹی کتابیں ہوتی تھی، تعلیم الاسلام کے نام جی، سے اور موت کا منظر اور اس طرح کی کتابیں جی، ہوتی تھی۔ چونکہ ہمارا گھر اور یہ گرانا پورا ایک علمی گرانا تھا، میرے والد صاحب خود بہت بڑے عالم تھے، سہارنپور کے فارغ تھے، جی، اور گھروں میں الماریاں بری ہوتی تھی رہتی تھی کتابوں سے۔ والد صاحب بہت زیادہ مطالعہ کرتے تھے، تو بچپن ہی سے ایک ذوق تھا۔ جی، ہمارے والد صاحب پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے مسجد میں، تو ان کے سینکڑوں شاگرد ہوا کرتے تھے، افغانستان سے آتے تھے، قندھار سے آتے تھے، چارسدہ، پشاور سے، وزیرستان سے بہت سارے طلبہ ہوتے تھے، جی، وہ پڑھنے آتے تھے وہاں پر۔ میں خود بھی بہت بچپن ہی سے 4 سال سے میں اس مدرسے میں جاتا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی اس کا شاگرد ہوتا تھا، مجھے کندھوں پہ بٹھا کر وہ مدرسے لے جاتا تھا، جو ہمارا مرکزی مسجد ہے، بابا صاحب مسجد، جی، اس میں مدرسہ تھا۔ تو وہاں ایک چنار کا درخت تھا، اس کی نیچے ہم بیٹھتے تھے، اور وہاں پہ سب سے پہلے تو مجھے لکھائی، وہ خوش خطی، کیلیگرافی، وہ چیزیں تو بچپن ہی سے ایک تو یہ تھا کہ مجھے اردو لکھنی آتی تھی، سمجھنی آتی تھی، پڑھنی آتی تھی۔ میں جب پہلی کلاس میں داخل ہوا، یہاں سے میں شفٹ ہو گیا اور باقاعدہ ریگولر سرکاری اسکول میں داخل ہو گیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلے دن اسکول گیا تو وہاں تمام اساتذہ جمع ہو گئے، اور انہوں نے مجھے اتنی مشکل الفاظ املا کے لیے کہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ قسطنطنیہ لکھو، جج مجمج علی خان لکھو، اور میں نے KG کلاس میں یہ ساری چیز جو بھی وہ کہتے تھے میں لکھتا تھا۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ بچپن ہی سے مجھے لکھنے اور پڑھنے کا شوق ہے۔ 7ویں 8ویں کلاس میں میں نے پھر باقاعدہ کتابیں شروع کی۔ اس زمانے میں یہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارے چچا تھے صوفی صاحب زادہ رحمہ اللہ، اور جماعت اسلامی کا لٹریچر یہاں پہ آتا تھا، اور یہاں ہماری بیٹک میں اور حجرے میں جو سارے اجتماعات ہوتے تھے اور وہاں سے لٹریچر تقسیم ہوتا تھا۔ تو مولانا مودودی کی کتابیں مجھے یاد ہے کہ میں نے سن 74-75 میں پڑھی۔ تو یہ جو شعوری مطالعہ، شعوری دور میں مطالعہ جو ہے وہ مولانا مودودی کے لٹریچر سے اس کا آغاز ہوا، یا یہ بچپن کی بات آپ کریں؟ بچپن سے تو بہرحال رینڈملی کتابیں پڑھتے تھے، جو بھی ہوتا تھا اس زمانے میں، یا تصوف کی کتابیں ہوتی تھی، ادھر ادھر کی کتابیں ہوتی تھی۔ شعوری مطالعہ ہم نے مولانا مودودی کے لٹریچر سے کیا، اور یہ سن 70 کے بعد 73-74 سے باقاعدہ چھوٹی چھوٹی کتابیں، شہادت حق، یہ تو سینکڑوں بار ہم نے پڑھی ہوں گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہم نے پڑھی، وہاں سے پھر ایک ذوق پیدا ہو گیا۔ پھر یہاں پہ 2-3 دارالمطالعے تھے، بازار میں جماعت اسلامی کا اپنا دارالمطالعہ تھا، ادھر صوفی صاحبزادہ کے گھر میں بھی دارالمطالعہ تھا۔ پھر ہم جمعیت میں چلے گئے، تو جمعیت کے ہاں وہاں بھی اس زمانے میں مطالعے کا ذوق بہت زیادہ تھا، تو وہاں اسٹڈی سرکل اور یہ بیداریاں ہوتی تھی، تو مطالعے کے لیے روزانہ ہمیں ہفتوار رپورٹ دینی پڑتی تھی، اور ہفتوار رپورٹ میں یہ بتانا پڑتا تھا کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں، کون سی کتاب پڑھی ہے، اس مہینے کا مطالعہ کیا ہے، کون سے اجتماعات میں شرکت کی، قرآن کا مطالعہ کتنا کیا، یہ ساری چیزیں۔ تو مولانا مودودی کی کتابوں سے ہمارا جو ہے وہ شعوری مطالعہ شروع ہوا، اور پھر دن بدن وہ ذوق کو پختہ گیا۔ پھر اگر میں کہوں کہ اس کے بعد ایک اور زندگی کا ایک فیض آ گیا
کہ میرا ایک کتابوں کا ایک کاروبار شروع ہو گیا. میرا ایک دکان تھی اور وہ بازار میں کتابوں کی. تو میرے ساتھ اخبارات بھی آتے تھے, اخبارات کی ایجنسی بھی تھی, اس کے ساتھ رسالے آتے تھے, زندگی کا رسالہ, چٹان کا رسالہ, تکبیر کا رسالہ, مولانا مودودی کے ترجمان وہ رسالہ آتا تھا. اس کے علاوہ بہت سارے ڈائجسٹ اور یہ ساری چیزیں آتی تھیں, جاسوسی ڈائجسٹ بھی ہوتے تھے, اور وہ اردو ڈائجسٹ اور قومی اس طرح کی ساری. تو وہاں پہ ذہن تھوڑا سا سپلٹ ہو گیا. ایک طرف وہ سیاسی دور تھا سن 70 سے 80s تک اور 90s تک, تو بہت جمہوری اور سیاسی دور تھا, وہ جو بوٹو کا دور تھا, پھر وہ بہت سیاسی دور تھا. تو اس دور میں ایک تو اخبارات کے ادارے پڑھنے کا بوجھ وہ بہت زیادہ شوق پھرایا. تو ایک تو میں نے ایک ادارہ جات پڑھنے کا, کالمز وغیرہ اور مختلف کالمز پڑھتے تھے اس زمانے میں. تو ایک تو کالمز پڑھنے کا بہت زیادہ وہ کیا شوق ہو گیا. پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ بکھرا ہوا مطالعہ بھی تھا. اس طرح رینڈملی ساری کتابیں میں پڑھتا تھا, ڈائجسٹ بھی پڑھتا تھا, ساری جو بھی آتا تھی وہ ساری چیزیں سامنے جو آتی میں پڑھتا گیا. اور اس کے بعد مجھے کچھ اردو لٹریچر کا شوق پیدا ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ, کیونکہ اس زمانے والا تھا لیکن آپ نے خود جی. پھر اس کے بعد خود بخود جب مطالعے میں اضافہ ہوتا گیا تو لٹریچر کا شوق جو آیا. تو پھر میں نے ادبی کتابیں بہت زیادہ, سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ جو بھی اردو کا مطالعہ شروع کرتا ہے تو نسیم حجازی کے ناول. جی بالکل. پھر اس کے بعد ابن صفی, اور اس کے بعد ساری چیزیں منٹو کی بھی آ گئی اور ساری چیزیں بھی آ گئی اس میں. اسی اردو لٹریچر کا جب شوق پیدا ہوا تو پھر میں نے ایم اے اردو کرنے کا ارادہ کیا. پھر اس کے لیے مطالعہ شروع کیا. تو دکان ہی پہ میں نے یہ ساری چیزیں کی ہے. میری تعلیم انٹر تک کالج میں رہی اور اس کے بعد میں نے پرائیویٹ پڑھا ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے ایم اے اردو کیا. اور اچھا یہ پرائیویٹ آپ یہ سارے میں پرائیویٹ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سر جو ہے صاحبزادہ صاحب ریٹائرڈ ہیں اور اردو پڑھاتے رہے, ایسوسیٹ پروفیسر ریٹائرڈ ہیں اور اردو لٹریچر پڑھاتے رہے. اور یہ میرے لیے تو حیرت کی بات ہے, پہلی دفعہ میرا خیال تھا کہ جی ریگولر نہیں بالکل. میں بی اے بھی پرائیویٹ کر چکا ہوں, اور اس کے بعد ایم اے اردو, ایم اے پشتو, ایم اے اسلامیات, تو یہ ساری چیزیں, پھر بی ایڈ ایم ایڈ وغیرہ یہ ساری یہ میں پرائیویٹ ہی میں نے کیا ساری. تو میں کہتا ہوں کہ میری زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا 1983 میں. 83 میں صاحبزادہ صفی اللہ صاحب ہمارے چچا ایم این اے سابق کو 70 اور 70s میں اور 77 میں وہ ایم این اے رہے. وہ بیمار تھے لاہور میں جنرل اسپتال میں. تو میں ان کی اچھا تو 83 میں ان کی خدمت کے لیے گیا ہوا تھا, عیادت کے لیے گیا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ تھے مرداری کریں, تو میں تقریباً 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ ان کے پاس رہا, تھے مرداری کرتا رہا. اور وہاں پہ بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوتی رہی روزانہ. میاں طفیل محمد صاحب آتے تھے, اسلم سلیمی صاحب آتے تھے, اور منور حسن صاحب آتے تھے, اور یہ سارے لوگ, خرم مراد صاحب آتے تھے. اس زمانے کے جتنے بھی اکابرین تھے جماعت کے وہ آتے رہتے تھے. تو صاحبزادہ صفی اللہ صاحب مرحوم بہت بڑے ایک دانشور آدمی تھے اور بڑی ویژنری انسان تھے. انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی کہ بیٹا آپ مطالعہ کریں, یہ نہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے, بس پڑھتے جائیں اور اپنے علم میں اور مطالعے میں اضافہ کرتے جائیں. چاہے آپ کو راستے میں کوئی اخبار کا ٹکڑا ملے اس کو بھی پڑھتے جائیں, چاہے آپ کو کوئی ڈائجسٹ ملے اس کو بھی پڑھتے جائیں. اس کے بعد میں نے مزید زور لگایا, اور پھر جب ایم اے اردو مکمل ہو گیا تو اس کے بعد تو میرا ذوق اور بھی بڑھ گیا. مختلف جہتیں کھلی, مختلف راہیں کھلی, افسانے کی اور ناول کی اور اس طرح کے ڈراموں کی اور مختلف. تو یہ ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بھی چلتا رہا. اور کچھ جو بچپن سے ذہن پر وہ اسلامی سوچ یا تصوف کا ایک رنگ چڑھا ہوا تھا, تو وہ فیملی وائز وہ چیز بھی تھی. تو ساتھ ساتھ وہ سلسلہ وہ بھی جاری رکھا. تو میرے خیال میں کہ یہ رت و یابس یہ بھی ساتھ ساتھ آ گیا.
اور میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ اگر اس میں انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ مبالغہ نہ ہوگا کہ میں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں جی پڑھی. بالکل ایسا ہی، یہی تو اس لیے تو آئے ہیں کہ جی اس طرح کی بالکل. شخصیات کی گفتگو سن کے، اور اگر مطالعہ کا ذوق بڑھے تو کتب بینی جو ہے وہ فروغ پائے، تو یہی اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے. اچھا سر، یہ آپ نے ذکر کیا لٹریچر کا اور اردو ادب کا خاص طور پہ، تو اردو ادب میں کس شخصیت نے بہت زیادہ متاثر کیا آپ؟ اردو ادب میں سچ پوچھے تو سب سے پہلے مجھے علامہ اقبال نے متاثر کیا. ایک تو اس کا رنگ ایسا تھا کہ پہلے سے ہمارے اندر وہ چیز موجود تھی، اور ایک اس کا جو وہ انداز ہے اقبال کا، وہ بڑا انقلابی اور بڑا اپیلیبل انداز ہے. تیسری یہ کہ مولانا مودودی اور اقبال کا رنگ بھی ایک جیسا ہے، تو اس سے میچنگ ہماری ہوتی رہی، بہت آسانی سے میچنگ ہو گئی. تو اقبال نے مجھے بہت زیادہ اکسایا، اور میں کہتا ہوں کہ اقبال کا رنگ سب سے زیادہ ہے. میں اب بھی پڑھتا نثر افسانے کی طرف اگر آئے ہیں، وہ تو شاعری سے ہٹ کر اگر تو نہیں، اقبال صرف شاعری کا نام نہیں ہے، وہ ایک فلسفہ ہے، اور بالکل جی. لیکن اس میں افسانے میں اور اس جنرا میں جی افسانے بہرحال مجھے بہت زیادہ افسانوں میں ابن صفی بہت اچھی افسانے لکھتے ہیں. منٹو اگرچہ اس میں بہت کچھ ادھر ادھر کا بھی ہے، لیکن کہتا ہوں کہ ایک اچھا افسانہ نگار ہے، ایک اچھا افسانہ نگار ہے، بہت زیادہ رائٹر، بہت بڑا رائٹر ہے. اور اشفاق احمد صاحب بہت پڑھا ہے میں نے اس کو، بہت پسندیدہ ہے. تو افسانے کی اپنی ایک خوبی ہے. بانو قدسیہ اس کے افسانے بہت زیادہ، ناول میں بھی اشفاق احمد بہت زیادہ پسندیدہ میرے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کا ان چیزوں کا مطالعہ میں نے بس مطالعے کے طور پر کیا ہے. صحیح. یہ پوچھنا چاہوں گا سر، یہ مولانا مودودی کے علاوہ وہ تو ظاہری بات ہے بہت واضح چھاپ جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، گہرا رنگ ہے. ان کے علاوہ وہ کون سے مصنفین یا ایک آدھے سے مصنف جس کو پڑھ کے عام طور پہ ایک انسان کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے، ایک پیراڈائم شفٹ اکر ہوتا ہے کسی کو پڑھ کے، تو اس طرح کے وہ مصنفین کون؟ دیکھیں ہمارے ہسٹری میں ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں، لیکن ملتے ضرور ہیں. ایک تو میں کہتا ہوں کہ ہماری اسلامک ہسٹری میں جن آتھرز نے، مصنفین نے، یعنی معاشرے کا وہ آپ کے مطابق وہ جو پیراڈائم شفٹ کیا ہے اور ایک انقلابی سوچ دی ہے لوگوں کو، ان میں امام ابن تیمیہ، ان کا مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور امام غزالی، یہ میں بالکل آپ کی ذاتی اس سے یہ جی میں خود ذاتی کہتا ہوں کہ میں جن سے متاثر ہوا ہوں تو امام ابن تیمیہ، اور یہ صرف میں نہیں بلکہ جو بھی مطالعہ کرے گا تو وہ ضرور متاثر ہوگا. امام غزالی بہت بڑے انسان، شاہ ولی اللہ، اور جدید دور میں مولانا مودودی، اور ایک جو جس سے میں بہت زیادہ متاثر رہا ہوں وہ ہمارے جو بری صغیر کے وہ بھی بہت بڑے آتھرز اور مصنف ہے، علی میاں صاحب، علی میاں جیسے کہتے ہیں. جی علی میاں بہت بڑے انسان، بہت بڑے آدمی ہے. اور اس کے بعد پھر لیٹسٹ عرض میں جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد، بہت اچھے اور ایک مثبت اور ایک پرفیکٹ سوچ رکھنے والے انسان ہیں. تو ڈاکٹر اسرار احمد سے بھی بہت متاثر ہو، اور ان مصنفین کی کتابیں میں اکثر زیادہ میں نے پڑھی ہیں اور زیادہ شوق انہی کے ساتھ. اچھا سر، یہ اس کے ساتھ ساتھ تو اشرف علی تھانوی بھی ہے، تو جو ہمارا جو مذہبی ترسٹ ہے وہ وہاں پہ تو اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتابیں بھی بہت زیادہ میں نے پڑھی، کافی ساری میں نے پڑھی ہیں. وہ اس کا اور کا رنگ بھی بہت زیادہ ہے. ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، ان کا رنگ بہت زیادہ ہے. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ ہے. لیکن میں جو کہتا ہوں کہ یہ مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار احمد، علی میاں اور شاہ ولی اللہ، امام ابن تیمیہ، امام غزالی، یہ 5 مجھ سے میرے فیوریٹ مصنف ہیں. یہ سر ایک سوال ہے اس حوالے سے، خاص طور پہ مذہبی لٹریچر پڑھنے کے حوالے سے. اکثر
ایڈوائز کیا جاتا ہے، یا جیسے آپ جی نے صاحبزادہ صفی اللہ مرحوم صاحب کا ہاں جی حوالہ جی دیا کہ انہوں نے مجھے یہ نصیحت کی کہ جی آپ پڑھتے رہو، پڑھتے اور جاؤ. آپ نے خود کہا کہ جی یہ مطالعہ کافی رینڈم رہا شروع میں، ہاں بالکل. تو اکثر یہ ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ یہ آپ پڑھیں یہ نہ پڑھے، فلاں کو پڑھے نہ پڑھے، جی یہ آپ فلاں کو مودودی صاحب کو پڑھے لیکن غامدی صاحب کو نہ پڑھیں، آپ علامہ پرویز کو نہ پڑھیں. یہ جو نہیں یہ اس کنسیپٹ تو جی اس یہ کو تو میں ٹھیک نہیں سمجھتا. ٹھیک ٹھیک پڑھنا سب کو چاہیے، جی سب کو پڑھنا جی چاہیے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ الحکمت ضالۃ المومن، جی حکمت جو ہے اور علم جی یہ مومن کی میراث ہیں، گم اس شدہ کو جہاں میراث سے بھی جی ملے اس کو اٹھائیں. جی یہ علی میاں جس کی میں نے بات کی ہے، ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، اس کی جی کتابیں ہیں، جی تو انہوں نے یہ بات بڑے زور شور سے اپنی کئی کتابوں میں لکھی ہے ٹھیک کہ آپ نے مغرب کو بھی پڑھنا ہے، جی مغربی اسکالرس کو بھی پڑھنا ہے، آپ نے پوری دنیا کے لٹریچر کو بھی صحیح پڑھنا ہے. جہاں سے آپ کو حکمت کی بات، اچھی بات، علم جی کی بات، دنیا کی ترقی کی بات آپ کو ملے، جی امت کو اٹھانے کے لیے آپ کو کوئی جی جہاں سے کوئی ایک جملہ بھی ملے تو اس صحیح کو ضرور پڑھنا چاہیے. تو یہ تو بہت میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ایک بدھی سی بات ہے کہ انسان یہ کہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے اس کو نہیں پڑھنا ٹھیک چاہیے. صحیح یہ تو پھر بات ہی نہیں ہوئی ہے کہ انسان اتنا کمزور ہو جائے کہ وہ کسی کو پڑھتے ہی اندھی تکلیف شروع کرنے جی لگے. یہ تو نہیں صحیح ہے. پڑھنا سب کو چاہیے. اس جی کے بعد یہ ساری چیزیں اب انسان پڑھے تو اس کی ایک فکر بنتی ہے، جی ایک سوچ بنتی ہے، اور پھر وہی سوچ جو ہے میرے خیال میں کہ وہ صحیح سوچ ہوتی ہے. صحیح جب آپ کو مختلف پہلوؤں سے کسی چیز کا مطالعہ کریں اور انالیسس کریں جی تو فیکٹس سامنے جی آ جاتی ہے. صحیح. ہاں دو اہم سوالات رہتے ہیں جی اور پھر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو لپیٹیں گے. ایک یہ سوال سر، اس پہ آپ گفتگو فرمائیے گا چونکہ خود آپ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے ہیں جی اور جی اب جی بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے. میں خود یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، تو یہ بہت ایک کمی محسوس کر رہا ہوں. اسٹوڈنٹ سے جب پوچھتا ہوں، لازمی کسی بھی نئے سیمسٹر میں کسی اسٹوڈنٹ کے پاس جاتا ہوں، نیا کورس پڑھاتا ہوں، تو یہ لازمی پوچھتا ہوں کہ جی پچھلے ایک سال میں آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے، یہ ٹیکسٹ بکس سے ہٹ کر. وہ بھی نہیں پڑھتے، جی لیکن جی جی چلے جو جنرل بکس یا کوئی بھی پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو، مذہبی لٹریچر ہو، یقین کیجئے پوری کلاس میں ایک یا دو ہاتھ اٹھتے ہیں، اور وہ بھی یا تو کوئی وہ بھی کسی چھوٹا سا بالکل. پمفلٹ کا وہ حوالے دیتے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ آپ کے مشاہدے میں بھی یہ بات آئی ہوگی. تو یہ مطالعے کے کلچر کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے؟ اساتذہ کا کیا رول بنتا ہے؟ کیا کیا جا اچھا، سکتا ہے اس حوالے سے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اگر جی آپ مجھے اجازت دیں تو میں جی ایک بات کروں گا جی اپنے حوالے سے. جی وہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے اپنے مطالعے کی پوری روداد آپ کو سنا جی دی اور پورا روڈ میپ آپ کو بتا دیا کہ جی اس طریقے سے میں آیا. پھر مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار احمد جی کو میرے خیال میں ان کے پڑھنے کا نتیجہ ہے جی کہ مجھے پھر قرآن مجید کو پڑھنے کا ایک شوق لگا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا جی جیسا کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے خود کہا تھا کہ یہ ایک شاہی کلید ہے، یہ ماسٹر کی جی ہے. اور واقعی یہ دنیا کے تمام کتب خانوں سے زیادہ جامع اور پرحکمت ہے. تو اس کے بعد میں نے فوکس کیا قرآن مجید پر، اور پھر میں نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا. یقیناً قرآن مجید میں ایسی چاشنی ہے اور ایسا مٹاس ہے، اور میں کیا کہوں کہ وہ دلوں کو اپنی طرف پھر کھینچتا رہتا ہے. تو مجھے قرآن کا شوق بہت زیادہ پیدا ہوا. پھر اس کے بعد میں نے کئی تفاسیر پڑھی بھی اور ان کا مطالعہ شروع کیا، اور پھر پڑھتے پڑھتے میرا دن بدن اس کا شوق بڑھتا گیا. الحمدللہ اب بھی میرے پاس تقریباً 55 تفاسیر جی قرآن بالکل، مجید آپ کے کی ہیں کہ ذاتی لائبریری وہ ان میں دیکھ کے آ رہے ہیں. ایک جی تفسیر 30 جلد کی تفسیر بھی ہے، تو 55 کے قریب تفاسیر. ماشاء اور میں کہتا ہوں کہ میں نے تقریباً سب سے اثر لیا ہے، سب سے استفادہ کیا ہے. ایک تو پھر اس کے بعد میں نے 2007 سے باقاعدہ خود کو میں کہتا ہوں کہ میں نے قرآن کے لیے وقف کر دیا، اور پھر درس و تدریس کا، اور یہ چھوٹا دور ہے ہمارے قرآن مجید کا کہ 7 سال میں ایک کمپلیٹ ہوتا ہے. 2 آیات ہم پڑھتے ہیں اور
بڑی بس اپنی طرف سے جتنی کوشش ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے. تو میرا اپنا تو ایک میں تو یہ چیز ہے کہ قرآن کا مطالعہ پھر سب سے بہتر مطالعہ. اچھا پھر رہا جی آپ کوئی سوال کرنا بس یہی دوسرا سوال جی اسی میں بنتا ہے. جی بالکل اسی. تو جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کتب بینی عدم کتب بینی یا میں کہتا ہوں کہ یہ جو ٹرینڈ ختم ہو گیا ہے یہ بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ سب سے زیادہ اس کا اثر جو ہے بری صغیر میں اور یہ تھرڈ ورلڈ میں ہوا ہے. یورپ میں اب بھی کتب بینی سب سے زیادہ مقبول ہے اور کتابوں کا مطالعہ سب سے زیادہ ہو رہا ہے. وہاں پہ لوگ گاڑی میں سفر کرتے ہیں جی بالکل ٹرین وہاں پہ بالکل جی ٹرین میں بھی مطالعہ ہوتا ہے بسوں میں بھی مطالعہ ہوتا ہے انتظار گاہ میں بھی 10 منٹ اگر ان کو وقت ملتا ہے تو وہ مطالعہ کرتے ہیں. یہ بدقسمتی ہماری قوم میں آ گئی ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ مطالعے کا رجحان دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے. لائبریریوں کا وہ تصور بھی ختم ہوتا جا رہا ہے اور میں کہتا ہوں کہ جب سے پھر یہ سوشل میڈیا آ گیا موبائل آ گیا تو اس نے تو ہاتھوں سے کتاب چھین لی ہے. صرف قرآن نہیں چھینی ہاتھوں سے بالکل ہر کتاب اس نے چھین لی اس چیز نے. اور ایک تو میں کہوں گا کہ ہماری جو قوم ہے اور نئی نسل ہے بالکل یہ بے شعور نسل ہے کہ جن کو یہ احساس نہیں ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ مطالعے کا کتنا بڑا اثر ہے اور یا مطالعہ کتنا ضروری ہے. تو یہ بدقسمتی پیدا ہو گئی ہے اور یہ تو میں کہوں گا کہ شوق کی بات ہے. آپ جس چیز کی آپ کو چاٹ لگ جائے نا تو وہی پھر آپ کی پسند بن جاتی ہے. تو موبائل کی چاٹ لگی ہے لوگوں کو. اگر یہ لوگ تھوڑی بہت کوشش کرے اور یہ مطالعے پہ آ جائیں تو مطالعے کی چاٹ ایسی ہے کہ پھر یہ موبائل ان کے ہاتھ سے گر جائے گی. اور آپ دیکھیں کہ جتنے دنیا میں بڑے لوگ ہیں موبائل سے کوئی بڑا آدمی نہیں بنا میرے خیال میں. ایگزیکٹلی جی بلکہ ہم تو اکثر ہمارے بچے جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ ایلن مسک اور بل گیٹس اور یہ قصے کہانیاں تو خود ایلن مسک کو نہیں دیکھتے کہ وہ دن میں کتنا مطالعہ کرتا ہے. زکربرگ کتنا مطالعہ کرتا ہے. وہ اپنے جو ہر سال کی جتنی کتب وہ پڑھ چکا ہوتا ہے وہ لسٹ باقاعدہ وہ شائع ہوتی ہے فیس بک پہ بل گیٹ نوٹس کے نام سے وہ پیج ہے. بالکل جی یہی بات ہے کہ وہ جن لوگوں کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں ہمیں تو ان کی وہ دولت اور چارم اس میں چارم نظر آتا ہے کہ انہوں نے اتنی دولت کمائی ہے. تو یہ بھی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم ایک ایسی چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں شراب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے یہ دولت کمائی کسی. تو میں کہتا ہوں کہ ہر انسان کو زندگی میں اپنا ایک مقام بنانا چاہیے. ہر انسان کہ ہاں ان کا ایک گول ہونا چاہیے ایک مقصد ہونی چاہیے. ہماری نئی جو نسل ہے اس نسل کے سامنے کوئی مقصد حیات نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ بے مقصد گھوم رہی ہے اور چل رہی ہے کوئی مقصد نہیں ہے. اگر آبجیکٹیوز ہو گولز ہو سامنے تو پھر انسان اسی کے مطابق مطالعہ کرے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان مفسر بن جائے محدث بن جائے فقیہ بن جائے اور ہر انسان ناول نگار بن جائے ڈرامہ نگار بن جائے بلکہ یہ کہ زندگی کے گول متعین کرنی چاہیے. جب آبجیکٹیو سامنے ہو پھر وہ آپ کو موٹیویٹ کریں گی اور اس کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے. جو عام طور پہ ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی شعبے میں مہارت حاصل کرنے کے لیے آپ کو کم از کم اس شعبے کی 100 کتابیں پڑھنی چاہیے. آپ کسی بھی ٹاپک پہ 100 کتابیں پڑھیں گے تو وہ جو ہے وہ ٹاپک یا وہ شعبہ پوری طرح آپ کے ذہن میں آ جائے گا اور آپ کی گرفت میں آ جائے گا. پھر اس فیلڈ میں آپ جو چاہیں آگے بڑھ سکتے ہیں. بہت شکریہ سر. اس گفتگو کا آخری سوال بلکہ اس پہ آپ نے روشنی بھی ڈالی قرآن فہمی کے حوالے سے کیونکہ جو سلسلہ ماشاءاللہ آپ کا چل رہا ہے درس و تدریس کا اور خاص طر جو دروس قرآن آپ کے ہوتے ہیں پھر رمضان میں خاص طور پہ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں. تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے کیا سجیسٹ کریں گے؟ بہت سارے ایسے ہیں جن کی خواہش ہے لیکن کسی بعض وجوہات کے بنا پہ انہوں نے ٹائم نہیں دیا ہوتا لیکن اب چاہتے ہیں کہ جی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ان کی بڑھیں اس کتاب کو وہ سمجھیں تو ان کے لیے کیا سجیسٹ کریں گے؟ کوئی یہ ہے کہ جی تفاسیر پڑھنا شروع کریں یا عربک جو قرآن عربک ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کسی نہ کسی حد تک ان کو حاصل کرنی چاہیے. اس حوالے سے کچھ تجاویز دیجیے گا. یہاں پہ میں ایک بات مزید اس میں اضافہ کروں گا.
اور وہ تھوڑا ڈرتے ڈرتے ہوئے میں یہ بات کہوں گا جی کہ جو ہمارا مذہبی طبقہ ہمارے علماء کرام ہے جی جو مدرسوں سے پڑھ کر آئے ہیں ان کی ایک الگ مائنڈ سیٹ ہے، جی اور جو ہمارے عصری تعلیمی اداروں سے پڑھ کر آئے ہیں ان کی مائنڈ سیٹ بالکل الگ ہے، بالکل ان کی فزکس کیمسٹری ٹوٹلی مختلف ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ عصری تعلیمی اداروں سے نکلے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں اور لوگ ہیں، یہ اس روایتی انداز سے استفادہ نہیں کر سکتے، زیادہ استفادہ نہیں کرتے۔ میں نے جب درس قرآن شروع کیا تو میں چونکہ خود کالج میں پڑھاتا تھا اس وقت، اور بچوں کی نفسیات کا بھی مجھے علم تھا، اسٹوڈنٹس کہ، اور میں اکثر و بیشتر اس طرح کی میں تجزیے بھی کرتا تھا، ان سے رپورٹس بھی لیتا تھا کہ آخر آپ لوگ قرآن کیوں نہیں پڑھتے، کیونکہ ان کی مذہبی معلومات بہت زیادہ، کبھی کبھی تو میں حیران رہ جاتا تھا کہ ان کو بیسکس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو میں اکثر سوچتا تھا کہ آپ مسجد نہیں جاتے، آپ جمعے کی تقریر کا مسئلہ آپ نہیں سنتے، خطبہ نہیں سنتے، آپ دروس میں نہیں بیٹھتے۔ وہ باقاعدہ مجھے کہتے تھے کہ ہم دروس میں بیٹھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، لیکن ایک لفظ ہمارے ذہن میں دل میں نہیں بیٹھتی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ان کا ٹون الگ ہے، ان کا انداز اس طرح ہے کہ وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اب میں کہتا ہوں یہ ہماری بدقسمتی ہے یا جدید نسل کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے وہ سب بیسکس نہیں پڑھی ہے۔ تو اس کے بعد میں نے جب قرآن کا درس شروع کیا تو میں نے نئی نسل کو اس کے فوکس بھی کیا اور کو اپنا ٹارگٹ بھی بنایا کہ، اور میں نے درس قرآن میں نے اپنے ساتھ ڈائری میں لکھی ہے اس دن بھی، جب پہلے دن سے میں نے درس قرآن شروع کرنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت میں نے یہ بات لکھی تھی کہ میرے درس قرآن کا بنیادی غرض غایت یہ ہوگا کہ میں جدید نسل کے لوگوں کو قرآن کی طرف راغب کر سکوں کسی طرح، اور قرآن کو اس انداز سے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے ہمارے علماء کرام کا بھی مشن ہونا چاہیے اور جدید لوگوں کا بھی، کہ قرآن کو اس انداز میں پیش کیا جائے کہ لوگوں کی اس میں دلچسپی بڑھے۔ ایک بات یہاں پہ میں کہوں گا، اور یہ نئی نسل کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، اور آج تو ایتھیزم کا دور ہے اور یہ سلسلہ تعلیمی اداروں میں بہت آگے تک بڑھ چکا ہے، اور مستقبل قریب میں یہ چیز اور یہ فتنہ جو ہے بڑے زور و شور سے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو میں اس حوالے سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ لوگوں کا یہ خیال ہے، جدید نسل کے لوگوں کا، کہ قرآن اور حدیث جو ہے یہ بس آخرت کے لیے ہے، اور اس میں ہماری دنیا کے لیے، دنیوی کامیابی کے لیے، ہمارے کیریئر کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹس جو ہے وہ قرآن کے علاوہ کسی اور چیز میں تلاش کرتے ہیں، سنت کے علاوہ اور چیزوں میں تلاش کرتی ہے، موٹیویشنل سپیکرز کے پاس تلاش کرتے ہیں، وہ مغربی تھنکرز اور ان لوگ آتر سے وہ لے لیتے ہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہے، پرسنل ڈیولپمنٹ، ہاں وہ بالکل جی $1 billion کی انڈسٹری ہے اور قرآن سے ڈسکنیکٹ ہے۔ حالانکہ قرآن اور سنت جو ہے وہ جس طرح میں تو کہتا ہوں کہ سپرمین بنا دیے انسان کو، اور مثالی انسان اور پرفیکٹ انسان، اور انہوں نے پیش بھی کیا۔ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انقلاب برپا کیا تو کیسے لوگ پیدا کیے، اس ان پڑھ معاشرے سے کیسے لوگ نکالے، اور ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ کیسی کی۔ انہوں نے ایک ایسی کتاب جو ایک طرف جرنیل بھی پیدا کرتی ہے، حکمران بھی پیدا کرتی ہے، جج بھی پیدا کرتی ہے، اور معاشرے کی ہر طبقے میں وہ رول ماڈل پیدا کر دیتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور جو پڑھاتے ہیں لوگ ان کا یہ مطمع نظر ہونا چاہیے، اس پر فوکس ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کو the only book کے طور پہ، کہ کامیابی کی صرف ایک ہی کتاب ہے اور وہ یہ ہے، اور یہ کہ یہ قرآن مجید پہلے ہماری دنیا بناتی ہے، اس کے بعد ہماری آخرت کی تشکیل کرتی ہے۔ تو قرآن کے بغیر دنیا نہیں بن سکتی کسی کی، نہ دنیا میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اگر قرآن کے بغیر دولت مل جائے تو بندہ قارون بن جاتا ہے، اور قرآن کے بغیر طاقت مل جائے تو پھر انسان فرعون بن جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اس کے ساتھ قرآن
کا مطالعہ بہت ضروری ہے. لہٰذا نئی نسل کو میں دعوت دیتا ہوں اور یہ گارنٹی بھی دیتا ہوں کہ وہ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ قرآن اس کو پھر چھوڑے گی نہیں. ہاں وہ خود اپنی طرف کھینچ لیں گی نئی نسل کو. پھر یہ کہ چاہیے کہ یہ جو ہمارے بس کیا کہوں بدقسمتی ہے، زیادہ کچھ کہا نہیں جا سکتا اوپنلی. اس طرح ہے کہ جو ہماری تفاسیر ہے میں پڑھتا ہوں ان کو، یہ 12ویں 13ویں صدی کی اور 12ویں اور 11ویں اور 5ویں چھٹی کی، 5ویں چھٹی صدی سے لے کر یہ تفاسیر مرز وجود میں آ گئی ہیں. تو اس زمانے کی علوم الگ تھی. اس زمانے میں فلسفہ، یونانی فکر، سائنسی علوم کس لیول پہ تھے. تو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے پھر بھی کمال کیا ہے کہ اپنے دور میں خوب قرآن کی ترجمانی کی ہے اور اپنے انداز میں قرآن کو بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش. لیکن آج تو دنیا بدل گئی ہے، علوم کا معیار بدل گیا ہے، علوم بدل گئی ہے، مختلف شعبے آ گئے ہیں. اب کمپیوٹر کا کیا کہا جائے، اب اے آئی میں ہم کیا کریں گے؟ کیا قرآن رہنمائی نہیں دے سکتا؟ یہ تو بہت میں کہتا ہوں کہ ایک المیہ ہوگا اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن جدید دور میں ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا. قرآن تو قیامت تک کے لیے ایک رہنما کتاب ہے. میں کہتا ہوں کہ علماء کرام کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، پھر جدید لوگوں کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ آج کل کے جو علوم ہے، مروجہ علوم ہے، ان میں ان کی رہنمائی کی جائے. اور اگر ان کی رہنمائی نہیں ہوئی تو اے آئی ایک ایسا فتنہ، ایک ایسی شکل اختیار کرے گی کہ پھر دنیا پچھتائے گی. پھر دنیا پچھتائے گی کہ یہ کیا مصیبت آ گئی ہے. تو یہ علوم قرآن کے بغیر معاشرے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اور اگر یہ قرآن کی رنگ میں رنگ جائے تو یہ دنیا کے لیے مفید ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ جی. آپ نے گفتگو سنی صاحبزادہ فضل اللہ صاحب کی گفتگو، اور یقین کیجیے گا بہت مزہ آیا. ان کا ٹائم بہت قیمتی ہے اور آرام کا وقت ہے آپ کا، لیکن آپ نے مہربانی نوازش کی. بہت بہت شکریہ. امید ہے یہ سیشن آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ یہ سیشن اور اس طرح کے اور سیشن جو ہے کتب بینی کے فروغ میں وہ اپنا ایک رول پلے کریں گے. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کے آنے کا، بہت شکریہ.